بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت افغانستان کے معروف شہر غزنی میں 400 ہجری کو ہوئی۔ آپ نیک اور شرافت کے پیکر سادات خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کا اسم شریف علی، کنیت ابو الحسن اور لقب داتا گنج بخش ہے۔ شہر غزنی کے محلہ جلاب میں آپ کے ددیال کا گھر تھا، جبکہ آپ کے ننیال کا گھر محلہ حجویر میں تھا، اور اسی نسبت سے آپ حجویری اور جلابی کہلاتے تھے۔ آپ نے 4 برس کی عمر میں اپنے والد محترم حضرت عثمان بن علی رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی۔ آپ غیر معمولی ذہانت کے مالک تھے اور تھوڑے ہی عرصہ میں قرآن مجید پڑھنے کی سعادت حاصل کر لی تھی۔ اس کے بعد آپ نے عربی اور فارسی اور دیگر علوم کے حصول کے لیے سفر کی صعوبتیں نہایت خندہ پیشانی سے برداشت کی اور شام، عراق، بغداد شریف، مدائن، فارس، کوہستان، آذربائیجان، تربستان، خوزستان اور خراساں وغیرہ کے مشہور جید اور معتبر علماء سے شرف حاصل کیا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے سلسلہ جنیدیہ میں حضرت شیخ ابو الفضل ختلی کے دست شفقت پر بیعت فرمائی، جو اپنے زمانے کے جلیل القدر، قرآن و حدیث کے اعلیٰ پائے کے عالم، زاہد و تقوی، متقی و پرہیزگار اور کشف و کرامات میں اپنی مثال آپ بزرگ تھے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری اپنی شہرہ آفاق تصنیف کشف المحجوب، جس کے بارے میں حضرت بابا فرید گنج شکر کے خاص منظور نظر اور سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی مرشد نہ ہو، اسے اس کتاب کشف المحجوب کے مطالعہ کی برکت سے مرشد مل جائے گا۔ ایک مرتبہ میں آپ کو وضو کرا رہا تھا، میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ جب تمام امور تقدیر اور قسمت سے وابستہ ہوتے ہیں تو پھر آزاد لوگوں کو پیروں اور فقیروں کا غلام کس لیے بنایا جاتا ہے؟ کیا کرامات کی امید پر میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا، کچھ کہنے نہیں پایا تھا کہ مرشد حضرت شیخ ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کشف سے جان لیا۔ فرمانے لگے، بیٹا، جو بات تیرے دل میں پیدا ہوئی ہے مجھے معلوم ہو گئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو تاج و تخت دینا چاہتا ہے تو اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، اور وہ ایک مہربان دوست کی خدمت کرنے لگتا ہے۔ اسی خدمت کے نتیجے میں اس کی کرامات کا اظہار ہوتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ ابو الفضل ختلی کے ساتھ بیت الجن سے دمشق کا سفر کر رہا تھا کہ راستے میں بارش ہو گئی، جس کی وجہ سے بہت زیادہ کیچڑ ہو گیا اور ہم بہت ہی مشکل سے چل رہے تھے کہ اچانک میری نظر پیر و مرشد پر پڑی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ان کا زیب تن کیا ہوا لباس بھی بالکل خشک ہے اور پاؤں مبارک پر بھی کیچڑ کا کوئی نشان نظر نہ آیا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، دریافت کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، جب سے میں نے پروردگار عالم پر توکل کرتے ہوئے ہر قسم کے وہم و شبہ کو خود سے دور کر دیا ہے اور دل کو حرص و لالچ کی دیوانگی سے محفوظ کر لیا ہے، تب سے اللہ رب العزت کی ذات مقدس نے میرے پاؤں کو کیچڑ سے محفوظ رکھا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری اپنے پیر و مرشد کا تذکرہ یوں فرماتے ہیں کہ جب میرے پیر و مرشد حضرت شیخ ابو الفضل ختلی کا وصال ہوا تو ان کا سر مبارک میری گود میں تھا اور میں سخت مضطرب اور خاصا پریشان تھا۔ آپ نے میری حالت کو دیکھا تو فرمانے لگے کہ میں تمہیں عقیدے کا ایک مسئلہ بتاتا ہوں، اگر تم سمجھ گئے اور اس پر عمل کیا تو ہر قسم کے دکھ اور رنج اور تکلیف سے بچ جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے ہر کام میں حکمت اور مصلحت مضمر ہوتی ہے۔ وہ حالات کو ان کے نیک و بد کا لحاظ کر کے پیدا فرماتا ہے۔ اس لیے بیٹا، اس کے کسی فعل پر انگشت نمائی نہ کر اور نہ ہی دل میں اس پر معترض ہو۔ اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے اور اپنی جان اس کائنات کو سجائے اور بنانے والے حقیقی خالق و مالک کے سپرد کر دی۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے حضرت شیخ ابو الفضل ختلی کے علاوہ 2 بزرگ جن کا شمار اپنے زمانے کے باکمال علماء و اولیاء اللہ میں ہوتا تھا، ابو سعید ابو الخیر اور امام ابو القاسم کشیری سے بھی خصوصی فیض حاصل کیا۔ آپ حضرت امام ابو حنیفہ کے مقلد تھے اور اپنے دل میں ان کے لیے بے حد محبت اور عقیدت رکھتے تھے۔
حضرت داتا گنج بخش علی حجویری اپنی زندگی کا ایک خاص اور سبق آموز واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عراق میں تھا۔ مجھے دنیا کمانے اور خرچ کرنے میں بڑی دلیری اور جرت حاصل ہو گئی، حتیٰ کہ جس کسی کو کوئی بھی ضرورت پیش آتی تو وہ میرے پاس چلا آتا اور میں اس کی ضرورت پوری کر دیتا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ کوئی بھی شخص میرے ہاں سے خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میری اپنی کمائی سے اس غرض سے کم پڑنے لگی اور دوسروں کی ضروریات پورے کرنے کی غرض سے مجھے قرض لینا پڑتا۔ یوں میں چند ہی دنوں میں خاصا مقروض ہو گیا اور سخت پریشانی کا شکار ہو گیا۔ اس دور کے ایک بزرگ نے میرے احوال کو دیکھتے ہوئے مجھے نصیحت فرمائی کہ دیکھو، یہ تو ہوائے نفس ہے، اس قسم کے کاموں میں پڑھ کر کہیں خدا سے دور نہ ہو جانا۔ جو ضرورت مند ہے اس کی احتیاج کو ضرور پوری کرو، مگر پروردگار عالم کی ساری مخلوق کے کفیل بننے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ انسانوں کی کفالت کا فریضہ خود رب قدوس نے انجام دینا ہے۔ مجھے اس بزرگ کی نصیحت سے اطمینان قلب حاصل ہوا۔ آپ کی ازدواجی زندگی کے متعلق تاریخ کے ورق صرف اتنا ہی بتاتے ہیں کہ آپ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے تھے، مگر تھوڑے ہی عرصہ کے بعد بیوی سے علیحدگی ہو گئی اور پھر تاحیات دوسری شادی نہ کی۔ 432 ہجری میں مرشد کریم حضرت شیخ ابو الفضل ختلی نے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کو حکم فرمایا کہ علی، تم لاہور روانہ ہو جاؤ، وہاں تمہاری شدید ضرورت ہے۔ سرزمین ہند تمہارا انتظار کر رہی ہے اور تمہارے فیض کا سلسلہ لاہور ہی جاری ہوگا۔ آپ نے ایک لمحے کے توقف کے بعد مؤدبانہ انداز سے عرض کیا کہ حضور، وہاں تو ہمارے پیر بھائی اور آپ کے مرید کامل حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے میری وہاں کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ شیخ ابو الفضل ختلی قدرے مسکرائے اور فرمایا کہ یہ تمہارے سوچنے کا کام نہیں، بس تم فوراً روانہ ہو جاؤ اور دین اسلام کی ترویج و اشاعت کا کام کرو۔ آپ نے اپنے پیر و مرشد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے وطن غزنی کو خیر باد کہا اور دین اسلام کی تبلیغ کا بے مثل شوق لیے کئی مہینوں کے دشوار گزار کٹھن سفر کے بعد لاہور پہنچے۔ شہر کے داخلی دروازے تک پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی۔ شہر کی حفاظت کے پیش نظر داخلی دروازے شام کو بند کر دیے جاتے تھے، اس لیے آپ کو اپنے دیگر ساتھیوں اور مسافروں کے ہمراہ رات بیرون شہر ہی بسر کرنی پڑ گئی۔ جب صبح ہوئی تو شہر کی جانب روانہ ہوئے۔ ابھی چند ہی قدم چلے تھے کہ سامنے سے ایک بہت بڑا ہجوم آتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ قریب آئے تو معلوم ہوا کہ یہ ایک جنازہ ہے۔ دریافت کرنے پر پتہ چلا کہ یہ حضرت شیخ میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ ہے۔ یہ سن کر آپ دم بخود ہو گئے اور بے اختیار آپ کی زبان مبارک سے نکلا کہ اللہ شیخ کو جزائے خیر دے، وہ واقعی روشن ضمیر تھے۔ جب جنازے کے شرکا نے آپ کا یہ عجیب فقرہ سنا تو استفسار کیا۔ آپ نے انہیں پورا واقعہ سنا دیا۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ آپ حضرت شیخ حسین زنجانی کے پیر بھائی ہیں تو انہوں نے جنازہ پڑھانے کا اصرار کیا اور یوں آپ نے پہلے جنازہ پڑھایا اور پھر تدفین کے عمل سے فارغ ہو کر شہر کی جانب روانہ ہوئے اور پھر لاہور میں مستقل مشرق اپنے دور کے مرد قلندر حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے اسی تناظر میں فرمایا تھا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے حسن اخلاق اور مزاج کریمانہ اور نگاہ فیض کے باعث جو خوش قسمت لوگ آپ کے دست حق پرست پر منشرح بے اسلام ہوئے، وہ نہ صرف خود تا دم واپسی دامن مصطفیٰ تھامتے ہوئے شجر اسلام سے وابستہ اور اس پر قائم رہے، بلکہ ان کی نسلیں بھی تقریباً 1000 سال گزرنے کے باوجود اسلام پر قائم و دائم ہیں۔ ایسا کیوں نہ ہوتا کہ آپ ایک ایسے مرد کامل، صوفی، درویش اور بزرگ تھے جن کے پاس نہ تو کوئی خزانہ تھا، نہ دنیاوی وسائل اور نہ ہی جاہ و حشمت کہ جس سے لوگ مرغوب ہو کر آپ کے پاس آتے۔ بس آپ اپنے مصلی پر بیٹھے ہوئے ہمہ وقت اپنے حقیقی خالق و مالک کی یاد میں مصروف رہتے تھے اور ریاکاری سے اندازہ خواجہ غریب نواز ہی لگا سکتے ہیں۔ جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری چلہ سے فارغ ہو کر رخصت ہونے لگے تو بے ساختہ خواجہ غریب نواز کی زبان مبارک پر داتا علی حجویری کے لیے بطور خاص یہ شعر جاری ہوا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملہ را رہنما۔
اس مرد خدا کی زبان مبارک سے نکلا ہوا یہ شعر اس قدر زبان خاص و عام ہوا کہ جس کی گونج 4 سو پھیل گئی اور لوگ آپ کے آستانہ سے فیض پانے لگے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نماز کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز ایسی عبادت ہے جو شروع سے آخر تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کے چاہنے والوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ وہ ہمیشہ اسی میں مشغول رہتے ہیں، ان کے مقامات اسی سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے چاہنے والوں کی طہارت توبہ ہے، قبلہ کی طرف منہ کرنا ان کا پیر طریقت سے تعلق ہے، قیام ان کا مجاہدہ ہے، قرات ان کا دائمی ذکر ہے، رکوع ان کی عاجزی ہے، سجود ان کے نفس کی پہچان ہے، تشہد ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوستی ہے، سلام ان کی دنیا سے علیحدگی اور مقامات کی قید سے باہر نکلنے کا نام ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علم و معرفت کے ہزاروں دیے جلا کر آخر کار 19 صفر 465 ہجری بمطابق 1087 عیسوی کو وصال فرما گئے۔ آپ کا سالانہ عرس مقدس 19 صفر کو انتہائی عقیدت و احترام اور شایان شان طریقے سے منایا جاتا ہے، جس میں نہ صرف پاکستان بھر سے بلکہ بیرون ممالک سے بھی آپ کے عقیدت مندوں کی کثیر تعداد شرکت کرنے کا شرف حاصل کرتی ہے اور فیض پاتی ہے۔